ہوا، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کسی بھی انسان کا قدم خدا کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 باتیں اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے۔ 5 باتوں کا جواب دینا ہے، اسی کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ نہیں سوچیں گے تو کوئی ڈر نہیں، سوچ اور فکر پیدا کیا ہے۔ کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ پوچھیں گے پوری زندگی کا حساب لاؤ۔ آپ ہم اندازہ لگا لیں، یہاں سے گھر پہنچتے پہنچتے 10 منٹ کے اندر 8 منٹ برباد کر دیتے ہیں، 2 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں گھر، تو پوری زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ لیکن پوچھا جائے گا، پوری زندگی کا حساب لاؤ۔ پھر دوسرا کوشچن ہوگا جوانی کا حساب لاؤ۔ میں آپ سے، اپنے سے اور اپنے اسلامی معاشرے سے، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، ہم جوانی کتنی ضائع کر رہے ہیں۔ آج کل ایسی ڈیوائسز تیار ہیں، آلات تیار ہیں کہ وہ ذریعہ ہیں، لیکن شیطان بھی پکڑ کر کے کسی کو گناہ نہیں کروائے گا۔ وہ تو کہہ دے گا کہ میں نے تم کو بہکایا تو تھا، لیکن ہاتھ پکڑ کے میں نے نہیں کچھ کیا، ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو موبائل آف کر دیں اور صبح کو کھولیں، اور چاہیں تو آن رکھیں، کہ ہمارے اوپر ہے۔ فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ نے فوج لگا رکھی ہے۔ 8 بلین انسان ہیں پوری دنیا میں، 8 بلین، اور ہر انسان کے کندھے پہ 2 فرشتے ہیں، تو 8 دنیا 16 بلین فرشتے ہو گئے۔ اور عصر میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، رات والے فرشتے 2 الگ آتے ہیں، فجر میں پھر وہ چلے جاتے ہیں، فجر والے شام تک کے لیے پھر آتے ہیں۔ گویا کہ 4 فرشتے ایک آدمی پر، ٹو بی مسلم اور ڈس بلیور، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے اوپر آتے ہیں۔ تو گویا کہ 8 چوک 32 بلین فرشتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہمارا ایمان اللہ پہ بھی ہے، فرشتوں پہ بھی ہے۔ وہ 32 بلین فرشتے ہیں جو انسانوں کا کیا دھرا لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جوانی کا حساب لاؤ، تو جوانی کے حساب کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہم کو تیار ہے۔ تیسرا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہ جتنی معلومات تھی اس پہ کتنا عمل کیا۔ معلوم تھا نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز میں کیوں نہیں آتے تھے؟ پورے محلے کا جائزہ لیا جائے، گھر میں کتنے بالغ مرد ہیں، 15 سال سے اوپر اور عورتیں ہیں، ان کی 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ مسجد چھوٹی پڑھنے لگے گی، گھر میں جتنے بالغ ہیں وہ 5 وقت کی نمازوں میں آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جتنا معلومات تھی اس پہ کتنا عمل کیا۔ معلوم ہے نماز فرض ہے، نماز نہیں آتے نماز میں۔ معلوم ہے شراب نہیں پینا چاہیے، نہیں مانتے۔ معلوم ہے رشوت نہیں لینا چاہیے، نہیں مانتے۔ معلوم ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ؟ دوسرے لوگوں کے اوپر وہ شفا دیں گے۔ آیت شفا، 6 آیتیں شفا کی اتری ہیں، اور اللہ کے رسول خواب میں آ کے بزرگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھواؤ، قرآن میں آیت شفا ہے۔ اور ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کو شفا دینے والے مانتے ہیں، عملی طور پہ یا عقلی طور پہ، دونوں طور پہ مانتے ہیں۔ تو اسی کا نام ہے شرک۔ شرک کا مطلب ساجھی، اللہ شفا دے رہا ہے تو ہم نے دوسرے کو بھی شامل کر لیا، شفا دے رہا ہے، تو 2 ہو گئے، ہم نے ایک کے بجائے 2 مانا، اللہ خدا 2 مانا۔ تو اس طریقے سے ہمارا حال ہے۔ اللہ پوچھیں گے جتنی معلومات تھی اس پر عمل کیا، کتنا عمل کیا۔ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا؟ ابھی تو موبائل پہ بہت کمائی ہو رہی ہے۔ مسلمان کا کام ہی نہیں یہ ہے کہ کمائے، مسلمان کا کام ہے حلال کمائے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ کھائے، مسلمان کا کام ہے حلال کھائے۔ ہر چیز میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے لیے میرے رب نے جائز کیا ہے، کیونکہ آنکھ بند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب شروع ہو جائے گا۔
فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے۔ تو اس لیے چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا۔ پہلے اس مسئلے کی تحقیق کر لیں کہ یہ جو ہے میں موبائل سے پیسے کما رہا ہوں تو سود تو نہیں ہو رہا ہے، اس میں بیشتر شکلیں، زیادہ شکلیں سود کی ہیں، جائز کی بھی شکلیں ہیں، پوچھ کر کے جائز کو کریں، کیونکہ جہاں ناجائز رہتا ہے اسی کے پیچھے جائز بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دودھ کہاں پیدا کرتے ہیں؟ گندگی کے درمیان، بین فرث و لبن، ودم، خون اور گندگی کے درمیان دودھ نکالتے ہیں، دودھ پیور، دودھ سے وٹامن ڈی سی کیا ہے جو بھی بڑھتی ہے، یعنی صحت مند چیز ہے، اور لوگ اس کے پیچھے گندگی، حلال حرام لگا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہو، اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ چوتھا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ مال کمانے میں بھی فاؤنڈیشن ہے۔ پانچواں سوال اللہ تعالیٰ کریں گے مال خرچ کہاں کیا تھا۔ آدمی سوچتا میرا مال ہی نہیں، میرا بدن، میری مرضی، ایسے سب اعلان کرتے، بدن تمہارا ہے، بدن تمہارا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہر چیز اللہ نے دی ہے، لہذا کوئی چیز اپنے سے کاٹ کے کسی کو دے نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں اپنی کی نکال کر کے اپنی مرضی سے دے سکتی، اسی لیے خود ذبح کر کے خودکشی نہیں کر سکتی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ بلڈ بھی اپنے سے نہیں دے سکتے، دوسرے کو بلڈ دے رہے ہیں، بلڈ بھی کیسے دیں گے؟ اب اللہ کا ہے، اللہ تم کو تمہارے استعمال کے لیے دیا ہے، دوسرے کو کیسے تم دے رہے ہو؟ ہاں کوئی مرنے لگے، ایک دم مر رہا ہو تو مردار حلال ہے، کہ مردار جلد سے جان بچ جائے تو مردار کھلا سکتے ہو، اگر کچھ نہیں ہے وہی ہے صرف۔ ایسے ہی اگر جان جا رہی ہو تو یہ کیا ہے؟ خون مردار ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردار، میتہ اور خون۔ تو خون یہ کیا ہے؟ میتہ کے ساتھ بیان کیا گیا حرام ہے، تو دوسرے کی باڈی میں جا سکتا ہے، لیکن جب وہ مر رہا ہو